رمضان کے آتے ہی گھروں میں گہما گہمی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بھوکا رہنے کا مہینہ۔ گھر کے اس مزدور کا بھی خیال کرنا کہ جو ایک بار تیرے گھر میں آئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی چھٹی پر نہیں۔ اور اگر میں دیندار ہوا، میری بیوی دیندار نہ ہوئی تو ہمارے بچے منافق پیدا ہوں۔ اتنی شائستگی، عزت، محبت، ان سب کے بعد تو عورتیں منہ زور نہیں ہو جائیں گی۔ میں اس اللہ کی بندی کی باتیں برداشت کرتا ہوں، اسی برداشت کے سبب سے اللہ نے شیر کو میرے تابع کر دیا۔ یعنی مرد کا روب، مقام و مرتبہ اس لیے ہے کہ ہم پیسے لے کے آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم پیسے نہیں کھاتے۔ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو جو دیں گے یہ وہی آپ کو لوٹائیں گے۔ رمضان کے آتے ہی گھروں میں گہما گہمی بڑھ جاتی ہے۔ عموماً ہمارے افطار میں، سحر میں کھانوں کی بہت زیادہ فراوانی ہوتی ہے۔ اس سارے ماحول کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میاں بیوی کیسے مل جل کے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے سلمان کہ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، بھوکا رہنے کا مہینہ ہے۔ رمضان دراصل ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کم میں بھی کس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ رمضان، آپ کو یاد ہوگا ایک جاپنیز سائنٹسٹ تھے، انہوں نے نوبل انعام یافتہ ہیں، اور ان کی جو ریسرچ تھی وہ یہی تھی کہ بھوکا رہنے سے آپ کن کن بیماریوں سے نجات پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ کینسر کا جو موذی مرض ہے اس سے آپ کس طرح شفا یاب ہوتے ہیں، اور اس میں بھوک کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ تو یہ تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، اور ہم اگر صبح و شام میں کچھ توقف کرتے بھی ہیں تو شام میں جا کے پھر جو ہے اس کا 3 گنا ہم کھاتے ہیں، اور وہ جو مقصود ہوتا ہے اس کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے، اس کا مقصد صبر ہے، وہ تو یقیناً ہم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ گھروں میں گہما گہمی ہوتی ہے، کھانے کی فراوانی ہوتی ہے، اور جو ضیاع ہوتا ہے اور جو اسراف ہوتا ہے، یہ بہرحال مہینہ اسراف کا نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، یہ احساس کا مہینہ ہے، یہ درگزر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میاں بیوی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اکثر بیویاں کہتی ہیں کہ ہم چاہتی تو ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، ہم بھی رمضان میں نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم بھی تراویحیں پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں کی فرمائش اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں کچن سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ تو بات پھر وہی کہ یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ گھر میں اگر 4 5 6 افراد ہیں اور سب کی ذمہ داری آپ ایک عورت کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ بیچاری کس طرح یعنی اپنے نوافل پڑھ سکتی ہیں، کس طرح ذکر و اذکار، یقیناً اس کو گھر والوں کو اچھے کھانا کھلانے کی جو ہے وہ روزہ افطار کروانے کے حوالے سے ان کو مختلف انواع و اقسام کے اپنا مشروبات بنا کے پلانے پہ اس کو اجر و ثواب تو ہے، بالکل ہے۔ لیکن کیا وہ تراویح والا اس کو ثواب ملے گا؟ کیا اللہ کو سجدے کرنے والا ثواب ملے گا؟ کیا ذکر و اذکار والا ثواب ملے گا؟ تلاوت قرآن والا ثواب ملے گا؟ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد حضرات ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح ہماری خواتین ہمیں سپورٹ کرتی ہیں۔ آج جمعہ پڑھانا تھا اور گھر سے جب میں نکلا تو میں سر سے لے کے پاؤں تک ٹپ ٹاپ تھا، کپڑے استری تھے، شوز پالش تھے، بال بالکل سیٹ تھے، اور ہر چیز یعنی ریڈی تھی، بہترین تھی۔ یہ کس کی برکت سے تھا؟ میری اہلیہ کی برکت سے۔ اگر میری اہلیہ دین کی خدمت کے حوالے سے مجھے ریڈی کرتی ہے، تیار کرتی ہے، معاونت کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، تو پھر آخرت کے حوالے سے مجھے بھی تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، مجھے بھی تو اس کی معاونت کرنی چاہیے۔ اس لیے صبح میں اٹھتا نہیں ہوں، میری اہلیہ مجھے اٹھاتی ہیں، یعنی صبح میرے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے مجھے اٹھایا کہ جی ٹائم بہت کم ہے، اٹھا تو دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کی بندی کب اٹھی ہوگی، کب اس نے جو ہے وہ وضو کیا ہوگا، کب نوافل پڑھے ہوں گے، کب کچن میں گئی ہوں گی، اور کب انہوں نے جو ہے وہ ساری چیزیں ریڈی کر کے دسترخوان لگا دی اور اب مجھے اٹھا رہی ہیں۔ وہ اگر میرا اتنا خیال کر رہی ہے تو مجھے بھی ان کا خیال کرنا چاہیے۔ میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں، وہ مجھ سے بعد میں سوتی ہیں سارے گھر کے کام کا ہے، تو جو میری راحت و آرام کا اتنا خیال کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اس کی راحت و آرام کے ساتھ آخرت کے حوالے سے بھی اس کی معاونت کرنی چاہیے۔ ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ استاد جی میں اپنی اہلیہ کو طلاق دینے لگا ہوں۔ تو پوچھا کہ میاں کیوں طلاق دینے لگے؟ تو کہا کہ استاد جی نہ دوپٹہ لیتی ہے،
نہ ڈرامے دیکھنے سے باز آتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، تو بس سنت والی کوئی یعنی اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، دینی ماحول نہیں ہے، مزاج نہیں ہے. تو استاد جی نے کہا کہ میاں جب تم نے شادی کی تھی تو تم بھی ایسے نہیں تھے؟ تو کہا کہ ہاں جی استاد جی میں بھی ایسا تھا. پھر میں آپ کے دروس سننے شروع ہو گیا، جمعوں میں آنا شروع ہو گیا، آپ نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی، مجالس ذکر و اذکار اور اس طرح کے دینی ماحول میں جب میں اٹھا بیٹھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنت والی زندگی عطا فرما دی. تو کہا کہ یہ تمہیں ساری چیزیں میسر آئیں اور تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، تو کیا تم نے اپنی بیوی کو بھی یہ تمام مواقع فراہم کیے؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں استاد جی. تو کہا کہ بیٹا پہلے اس کو ایک موقع دو اور اس کے ساتھ سنت والی معاملات اپنانے کی کوشش کرو. آج جاتے ہوئے گھر میں اس کے لیے کوئی ہدیہ یا تحفہ لے جانا اور اپنے ہاتھ سے کھلانا. جب وہ صاحب گھر گئے، ہاتھ میں دیکھا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا. تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے. کہا کہ پہلے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو ہر ہفتے تحفہ تھا، آج 3 سال بعد آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ اور جب دسترخوان پہ بیٹھے تو وہی مٹھائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد جی نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کھلانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو اس عورت کا دل نرم پڑ گیا. اس نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت سنتیں ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں کہ کون کون سی رسول اللہ کی سنت ہے، میں بھی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں. آئی یو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم خواتین کو دین کے ساتھ یعنی دینی معاملات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور ان کو مواقع فراہم کرتے ہیں، ہم ان کو مواقع فراہم کریں کہ وہ ہمارے ساتھ تراویح پڑھیں، ہم ان کو مواقع فراہم کریں کہ وہ ہمارے ساتھ جمعہ پڑھیں، ہم ان کو مواقع فراہم کریں کہ دینی حلقات قائم کیے جائیں، گھروں میں دروس ہوں، تبھی اس اللہ کی بندی کو قرآن و سنت کا پتہ چلے گا اور پھر ہی اس کی زندگی میں قرآن و سنت کی بہار آئے گی. کرنا سچی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح ان کی معاملت بھی کیا کرتے تھے. ان کے ساتھ کھانا بنانے میں ان کی جو ہے وہ معاملت، گھر کے دیگر کاموں میں ان کی جو ہے وہ ہیلپ کیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مردوں کو بہرحال اس کی اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی سائیکالوجی کو سمجھیں اور ان کے ساتھ معاملت کریں، آخرت کے حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی، اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا. ایک بار میں نے رمضان کے آتے ہی استاد جی سے پوچھا تھا کہ استاد جی کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا اپنے ملازمین کا خیال رکھنا، اپنے ملازمین کا خیال رکھنا، ضرورت سے زائد کام کا بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالنا. اور فرمانے لگے کہ وقت سے پہلے ان کو چھٹی دے دیا کرنا اور اپنے تمام مزدوروں کا خوب خیال رکھنا، اللہ تم سے راضی ہوں گے. میں جانے لگا تو فرمانے لگے کہ بیٹا گھر کے اس مزدور کا بھی خیال کرنا کہ جو ایک بار تیرے گھر میں آئی تھی اور اس کے بعد پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی. میں نے کہا استاد جی میں سمجھا نہیں. فرمانے لگے تیری بیوی کہ جو ایک بار تیرے گھر میں آئی تھی اور پھر تیری خدمت پہ معمور کر دی گئی اور پھر کبھی اس کو چھٹی میسر نہیں آئی. بیٹا رمضان میں اس اللہ کی بندی کا بھی خیال کرنا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کا خیال کریں. اگر تو نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر میں تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تمام دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں و رحمتوں والا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. اللہ کے بندو یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے. جس طرح وہ آپ کو صبح اٹھاتی ہے آپ بھی اسے اٹھائیں کہ یہ کپڑے، یہ برتن، یہ دیگر معاملات چھوڑو، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، چلو تراویحاں پڑھتے ہیں، چلو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلو ترجمہ قرآن، تفسیر، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ اگر دیندار ہوئے تو آپ کی نسل دیندار ہوگی، اور اگر میں دیندار ہوا، میری بیوی دیندار نہ ہوئی تو ہمارے بچے منافق پیدا ہوں گے. باپ کی طرف دیکھ کے تو قرآن و سنت پہ عمل کریں گے، ماں کی طرف سے پوری آزادی ہوگی، تو اسی طرح معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح کمزور امتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے اندر نقائص پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح منافق جنم لیتے ہیں. تو
آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ نیکی کا، تقوی کا، صبر کا، درگزر کا، اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، اسے ویسے گزاریے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے۔ اتنی شائستگی، عزت، محبت، ان سب کے بعد تو عورتیں منہ زور نہیں ہو جائیں گی؟ مردوں کا تو گھر میں کوئی حکم ہی نہیں چلے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے یہ یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنی عزت، احترام، اتنی شائستگی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات یا ان کی معاملت، ان کے ساتھ سہولت، اس سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رن مریدی کا ایلیمنٹ ہے تو سچی بات ہے کہ خواتین کے ساتھ عزت سے پیش آنا، احترام، ان کو مقام و مرتبہ دینا، یہ رن مریدی کی نہیں بلکہ ان باوقار اور غیرت مند ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بتایا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے اور احسن طریقے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں، اور میں تم سب میں سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ بالکل دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ شائستگی سے پیش نہیں آیا کرتے تھے، ان کی عزت، مقام و مرتبہ، احترام نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جب خیمے سے نکلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھٹنا مبارک آگے کیا اور وہ گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کے اونٹ کے اوپر سوار ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قافلے میں جا رہے تھے، اس میں آپ کی ازواج بھی تھی، اور انہوں نے اونٹوں کو بگایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیشے کے آبگینے ہیں، آہستہ چلو، شائستگی کے ساتھ چلو۔ آپ دیکھیے کہ کتنی عزت، کتنا مقام و مرتبہ۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ علیہ السلام موجود تھے اور دوسری اہلیہ محترمہ کی طرف سے ایک سالن کا ایک برتن آتا ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے سالن سے بھرے ہوئے برتن کو دیکھا کہ آج میری طرف ہے رسول اللہ، میں ان کی خدمت داری کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کیوں بھیجا؟ ہاتھ مار کے وہ برتن گرا دیا، سالن بھی گر گیا اور برتن بھی ٹوٹ گیا۔ اب میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کم سے کم ہم تھپڑ مارتے، بالکل یا اس سے بھی کم گالم گلوچ کرتے، یعنی یہ کم سے کم لیول ہوتا ہمارا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو غلام تھے جو یہ سالن کا برتن لے کے آئے تھے، ان سے صرف اتنا کہا کہ آپ کی اماں جان کو ذرا غیرت آ گئی، یعنی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کی ہی سائیڈ لی کہ ذرا ان کو غیرت آ گئی سی اس کی وجہ سے۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ مناسب عمل نہیں تھا، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ ان کا برتن جو ہے وہ ان کو واپس کرو، چاہے خرید کے چاہے جوڑ کے۔ اب دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صاحب عمر فاروق کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، عمر باہر آتے ہیں، تب تک وہ صاحب جا چکے ہوتے ہیں۔ بلایا آواز دے کے کہ میاں یہاں تم نے تو کہا کہ جی میں آپ کے پاس ایک معاملہ لے کے آیا تھا کہ میری بیوی منہ زور ہے، تو کہا کہ پھر؟ تو کہا کہ میں نے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے خود سنا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو جو ہے وہ باتیں کر رہی تھی، آپ امیر المومنین ہوں گے تو ہوتے رہیں گے، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ تو میں نے کہا کہ جو شکایت میں آپ کے پاس لے کے آیا تھا آپ کے ساتھ وہی جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو کہا کہ میاں میری بات سنو، میں اس کی کڑوی کسیلی کیوں نہ سنوں کہ جو میری راحت و آرام کا سامان کرتی ہے، جو میرے لیے صبح و شام دوپہر میں کھانا بناتی ہے، میرے لیے باورچن بنی ہوئی ہے، میرے گندے کپڑے دھوتی ہے گویا کہ دوبن بنی ہوئی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے گویا کہ ان کی میڈ ہے، فل ٹائم میڈ ہے، اور میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے گویا کہ بنگن بنی ہوئی ہے۔ میں گھر پہ نہیں ہوتا، میری عزت آبرو، میرے بچوں کی، میرے گھر بار کی، میری مال و متاع کی حفاظت کرتی ہے گویا کہ میرے گھر کا محافظ ہے، اور میں اگر اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی نہ سنوں تو میاں اس میں مردانگی کیا ہے؟ اصل مردانگی تو یہ ہے کہ چلے اس کی کڑوی کسیلی سن کے انسان برداشت کر لے، اور اگر اس کی باتیں کڑوی کسیلی سن کے برداشت کر ہی لے گا تو اس کا انعام پتہ کیا ہوگا؟ جانے جانا رحم اللہ تعالی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے اور دوپہر کا وقت ہوا تو اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ گھر جاؤ اور کچھ بنا ہے، سالن وغیرہ ہے تو لے آؤ۔
وہ جب گھر گیا تو کہا کہ استاد جی محترم فرما رہے ہیں کہ کھانا بن گیا ہے تو بھیج دیجیے. کہا کہ ادھر آؤ, تمہاری ایسی کی تیسی اور تمہارے استاد کی بھی ایسی کی تیسی. صبح سے پیغام بھیج رکھا ہے کہ کچھ سامان پکانے کے لیے بھیج دیں اور کچھ لکڑیاں بھیج دیں, اور وہ وہاں پہ مدرسے میں بیٹھ کے جو ہے وہ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہتے ہیں, اور تمہارے جیسے لوگ جو ہیں وہ دوپہر کو آ جاتے ہیں کہ استاد جی یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, چلو بھاگ جائیں یہاں سے. اور اپنے استاد جی کو بھی بتا دینا کہ کچھ نہیں ہے گھر میں پکانے کے لیے نہ جلانے کے لیے. تو خیر وہ کہتا ہے کہ استاد جی کی عزت تو بادشاہ بھی کرتے ہیں, پورے یعنی ہمارے علاقے کے لوگ استاد جی کے جو ہے وہ ہاتھوں کو چومتے ہیں, عزت مقام و مرتبہ کرتے ہیں. تو استاد جی کی بیوی اتنی جو ہے وہ کھپتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ منہ زور سر پہ چڑھ جاتی ہیں. تو یہی سوچتے ہوئے راستے سے واپس جا رہے تھے تو استاد جی کو دیکھا کہ وہ شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. تو ڈر گئے. تو استاد جی نے کہا کہ ڈرو نہیں, یہ شیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے تابع کر رکھا ہے. تو کہا کہ استاد جی گھر میں تو بیوی آپ کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی کر کے رکھتی ہے, گھر میں تو مجھے آج اندازہ ہوا کہ آپ کی تو کوئی وہ آپ کا تو کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے, آپ کو تو بڑی بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں. تو کہا کہ میاں میں اس اللہ کی بندی کی باتیں برداشت کرتا ہوں, اسی برداشت کے سبب سے اللہ نے شیر کو میرے تابع کر دیا ہے. آپ بات سمجھیں؟ بالکل ایسے. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم پیسے لے کے آتے ہیں, یعنی مرد کا روب مقام و مرتبہ اس لیے ہے کہ ہم پیسے لے کے آتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ ہم پیسے نہیں کھاتے, ہم روٹی کھاتے ہیں, اور روٹی ہماری بیوی بناتی ہے. اگر ہمارے دماغ میں یہ خناس ہے کہ ہم پیسے لاتے ہیں, تو ہم پیسے نہیں پہنتے, ہم کپڑے پہنتے ہیں جو میری بیوی مجھے دھوکے دیتی ہے. ہم پیسے نہیں کھاتے, ہم پیسے نہیں پہنتے, ہم پیسوں کے اوپر سوتے بھی نہیں ہیں, ہم بستر کے اوپر سوتے ہیں جو میری بیوی دھوتی ہے اور اس کو بچھاتی ہے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں پیسوں کے اوپر نہیں بیٹھتے, وہ صاف ستھرا جو ایک بالکل ایک بیٹھنے کا مقام ہوتا ہے وہ میری بیوی اس کو تیار کرتی ہے. ہم محبت پیسوں سے نہیں کرتے, اپنے بچوں سے کرتے ہیں, جس کو پیدا بھی میری بیوی کرتی ہے اور جن کو پال پوس کے بڑا جوان بھی میری بیوی کرتی ہے. کل کو یہ پیسہ ہماری حفاظت نہیں کرتا. اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں پیسہ لاتا ہوں, کل کو یہ پیسہ ہماری حفاظت نہیں کرتا. ظاہری اسباب کے درجے میں ہماری اولاد ہماری حفاظت کرتی ہے, اور اس اولاد کی حفاظت اور پرورش اور اس کی تربیت میری بیوی کرتی ہے. ہاں پیسہ اس میں معاون ضرور ہے, لیکن سب کچھ پیسہ نہیں ہے. سلمان اس بات کو ذہن میں رکھیے. اور پھر ایک بات کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بیوی سے شائستگی سے بولیں گے, احترام سے بولیں گے, عزت سے بولیں گے, محبت سے بولیں گے, گویا کہ یہ رن مریدی کی علامت ہے. یہ رن مریدی کی علامت نہیں ہے, یہ میرے رسول اللہ کی سنت ہے کہ جنہوں نے بتایا ہے بیٹی ہے تو دوزخ کے اندر آڑ ہے تمہارے لیے, بیوی ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے, اور اگر ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے. بالکل ایسے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اللہ کے اس دین کو قبول کیا ہے کہ جو عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عورت کا مقام و مرتبہ سمجھ کے اس کی معاملت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا دیتے ہیں سلمان ہم اس کو دیتے کیا ہیں؟ یعنی سال میں 2-3 سوٹ دے دیتے ہیں, دن میں 2 وقت کا کھانا دیتے ہیں, اور اس سے کام کیا لیتے ہیں؟ کبھی تصور تو کیجئے گا. یعنی اس سے کہیں اچھا وہ اپنے باپ کے گھر میں پہنتی تھی, اس سے کہیں اچھا وہ اپنے باپ کے گھر میں کھاتی تھی, اس سے کہیں زیادہ سہولیات اس کو اپنے باپ کے گھر میں میسر تھیں. لیکن میں نے اس کو کیا دیا؟ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو جو دیں گے یہ وہی آپ کو لوٹائے گی. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ عزت مقام و مرتبہ دیں گے تو یہ آپ کو دگنا کر کے دے گی عزت مقام و مرتبہ, اور اگر کہیں آپ نے اس کو ٹینشن, ڈپریشن اور سٹریس دیا تو یاد رکھیے کہ یہ آپ کو ڈبل کر کے دے گی جس کے آپ متحمل نہیں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اللہ کی بندی کہ جو ہے وہ ویسی عزت مقام و مرتبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, محبوب ہے, مقصود ہے. یہ چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب خواتین پوچھیں گی تو تب میں مرد حضرات کے حوالے سے بھی یہ گزارش کر دوں گا کہ عورتوں کو مردوں کا مقام و مرتبہ کس طرح سمجھنا چاہیے اور ان کی عزت, احترام
کس طرح کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر کسی نے پوچھا تو میں نہیں, چونکہ یہ اس وقت آپ نے پوچھا ہے کہ جی عورتوں کی عزت مقام و مرتبہ کرنے سے تو وہ سر پہ چڑھ جائیں گی, منہ زور ہو جائیں گی, تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا